کہ آپ مدینہ منورہ پہنچے، کوشش کریں جتنی جلد ہو سکے حضور کی بارگاہ میں جانے کی۔ اگر بہت زیادہ تھکن نہیں ہے تو غسل کریں، سرما لگائیں، عطر لگائیں، اپنی طاقت کے مطابق قیمتی سے قیمتی کپڑا پہنیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے اس کے مطابق قیمتی سے قیمتی، اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں۔ اس لیے کہ یہ حضور کی بارگاہ کا ادب ہے۔ آدمی جتنے بڑے میزبان کے گھر جاتا ہے اتنا زیادہ اہتمام کر کے جاتا ہے نا۔ اب ان سے بڑا میزبان کون ہوگا؟ اس بارگاہ سے بڑھ کر کس کی بارگاہ ہوگی؟ تو اس لیے آپ کہیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے یہ بات نہیں کہی۔ دراصل بات یہ ہے، مکہ میدان محشر کی طرح ہے اور مدینہ منورہ جنت کی طرح ہے۔ محشر میں سب ایک جیسے ہیں اور مدینہ منورہ میں اور جنت میں رتبے کے مطابق ہیں۔ جنت میں سب رتبے کے مطابق ہوں گے نا، تو ایسے ہی مدینہ منورہ میں بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بتایا کہ بھئی آؤ تو اچھے سے آؤ۔ تو اللہ نے توفیق دی ہے تو قیمتی سے قیمتی لباس پہنو، عید پہ جو پہنتے اس سے اچھا پہنو، کیونکہ آج آپ کے لیے عیدوں کی عید آ گئی ہے۔ یہاں ہر دن عید ہے، یہاں ہر رات شب برات ہے۔ غسل کر کے، کپڑے پہن کے، نہا دھو کے، ہو سکے تو سر پہ امامہ سجائیں۔ حضور کی سنت ہے، حضور بہت خوش ہوتے ہیں۔ امامہ باندھ کے 2 رکعت پڑھو تو 70 کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہو سکے تو سر پہ امامہ باندھے، جیسے بھی باندھ سکتے ہیں۔ امامہ شریف، آنکھوں میں سرما، عطر، اور اس کے بعد پھر حضور کی بارگاہ کی طرف چلے، نظریں نیچی کر کے۔ بہت بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کے یہاں تو دیوانگی کا ماحول تھا۔ با خدا دیوانہ باشی، با محمد ہوشیار۔ اللہ کے یہاں تو دیوانگی کر رہے تھے، لبیک پڑھ رہے تھے، چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، آئیں بھر رہے تھے، لیکن یہاں ایسا نہیں چلے گا۔ یہاں تو بہت ادب سے ہاتھوں کو باندھ کر، نظروں کو جھکا کر ادب کے ساتھ چلیں۔ کسی کو نہیں دیکھیں کون کیا کر رہا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ کے عشق پہ، آپ کی محبت پہ جتنا آپ ادب کرو گے، جتنا ادب کرو گے اتنی نعمتیں پاؤ گے۔ مانگنے سے جتنا نہیں ملتا اتنا ادب سے ملتا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں پھر سر جھکائے ہوئے پہنچیں، مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں، دعا پڑھیں، اعتکاف کی نیت کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں۔ پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل هو اللہ۔ اگر شوق اجازت دیتا ہے تو پہلے 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھ لیں، اور اگر زیادہ تڑپ ہے تو پھر باب السلام وہاں بھی ہے، تو باب السلام سے آپ داخل ہوں۔ ابھی حاضری کے لیے وہ پورا پیسج کھلا رہتا ہے، پہلے وہاں نماز ہوتی تھی، اب حاضری کی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا جو مزار اقدس ہے وہ مسجد نبوی شریف کے اندر ہے، اور جو ہے وہ ایک گلی جیسے بنی ہوئی ہے، اسی میں آپ کو کھڑے رہنا ہوتا ہے اور حاضری دینا ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ پہلے باب السلام پر آئیں اور آقا سے اجازت طلب کریں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر اس کے حضور اجازت ہے میں اندر آ سکتا ہوں، اور پھر تھوڑا وقفہ لیں، چند سیکنڈ رکیں، اور پھر دل میں یہ تصور کریں کہ حضور نے اجازت دے دی ہے، اور پھر اندر داخل ہوں۔ پھر نظریں جھکا کر یہ سوچ کر کہ ایک مجرم جو اپنے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے اس طریقے سے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں چلیں، اور جانے کے بعد سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اب جو سنہری جالیاں ہیں اس میں آپ کو پہلے 2 سوراخ ملیں گے، وہ 2 سوراخ خالی ہے، وہاں پر کسی کا مزار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا سوراخ ملے گا، اسی کو مواجہ شریف کہتے ہیں، وہی حضور علیہ السلام کا رخ انور ہے۔ جالیاں شریف ہیں یا نہیں بنائی، نہیں لائی، بہرحال وہ آج آنی تھی لیکن نہیں آ سکتی۔ ہاں جی ہاں، جزاک اللہ۔ ہاں وہ اگر آ جائے تو ابھی بتا دیتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، آپ مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام اجمعین۔ جالیہ شریف کی وہ تصویر آتی ہے، آپ آگے کی گفتگو سماعت کریں۔ تو وہ جو گول بڑا دائرہ ہے وہ مواجہ شریف ہے، لیکن حقیقت میں لوگ اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں، لیکن اصل حضور علیہ السلام کا جو چہرہ ہے نا وہ بالکل اس بڑے دائرے کے بازو میں ایک چاندی کا پترا ہے، پیلر جیسا بنا ہوا ہے۔ اصل میں حضور کا چہرہ انور وہاں ہے، وہ سوراخ سے بالکل لگ کر وہیں پر کھڑے ہو جائیں، ہاتھ باندھ کر، نظریں جھکا کر، اور اس کے بعد اس یقین کے ساتھ کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، اور پھر آقا کی بارگاہ میں کہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जितने सेगों से दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, सलाम कर सकते हैं, सलाम अर्ज़ करें आका की बारगाह में। और उसके बाद फिर जिन जिन लोगों ने सलाम कहा है, अगर वो याद हो तो आप उनकी तरफ से सलाम पेश करें। और अब वहाँ हटने से पहले हुजूर से अर्ज़ करें, नस्अलुका शफ़ाअत या रसूल अल्लाह, अस्अलुका शफ़ाअत या रसूल अल्लाह। यानी अगर अरबी में नहीं कह सकते तो उर्दू में कहें, या रसूल अल्लाह आप मेरी शफ़ाअत करें, मेरे माँ बाप की शफ़ाअत करें, हुजूर से शफ़ाअत का सवाल करें, भूलें नहीं। असल चीज़ वहाँ दो है, एक सलाम करना, दूसरा शफ़ाअत का सवाल करना, शफ़ाअत। और फिर उसके बाद जिन जिन को के नाम याद रहें, किसी का आप सलाम कहना चाहें सलाम कहें, और अगर याद रहे तो मुझ गुनहगार आसी का भी हुजूर की बारगाह में बसद एहतराम सलाम अर्ज़ करें। मेरे लिए भी शफ़ाअत का सवाल करें कि आपका एक सग है, वो आपसे उसने शफ़ाअत की भीख मांगी है, अल्लाह करे आपके मांगने के सदके मुझे भी हुजूर की शफ़ाअत नसीब हो जाए, आप सबको शफ़ाअत नसीब हो जाए। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह तेरे महबूब की शफ़ाअत नसीब फरमा। और फिर उसके बाद एक दूसरा उसके जस्ट बाजू में छोटा सा सुराख है, वहाँ पर सैयदना सिद्दीक अकबर का मज़ार है, उनसे कहें अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। फिर थोड़ा हटकर अस्सलामु अलैका या सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब। और फिर उसके बाद अगर और वक्त रहा तो हुजूर की बारगाह में फिर वापस खड़े होकर आप दुरूद शरीफ पढ़े, हो सके तो इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये पढ़ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़कर फिर उसके बाद 70 मरतबा सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, इसको 70 मरतबा पढ़ें। ये देखिए, इधर ना, इधर ना, इधर इधर इधर, हाँ जी, देखिए ये जो है ना, ये जो सुराख है बड़े वाला, ये इससे जो लग कर ये पिलर है ना, ये हुजूर इस्लाम का चेहरे अक़दस यहाँ है। ये आमतौर पे लोग इसी को समझते हैं, लेकिन हकीकत में जो हमारे उलमा ने निशानदेही की है वो ये है, ये जगह है। और यहाँ सैयदना सिद्दीक अकबर, यहाँ सैयदना फारूक आज़म, इधर के 2 सुराख खाली है, उधर के 2 सुराख खाली है। और उसके बाद और ये आयत करीमा अभी भी लिखी हुई है, ला तरफ़अ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, ये सूरह हुजरात की आयत हैं। ये यहाँ खड़े होकर खबरदार खबरदार जाली छूने की कोशिश न करें, और वहाँ पर ज़्यादा चिल्लाकर कुछ पढ़ने की कोशिश न करें, बिल्कुल धीरे भी नहीं कि आपको सुनाई न दे, और इतनी ज़ोर से भी नहीं कि लोगों को जो है वो तकलीफ़ हो, बल्कि इतनी आवाज़ से पढ़ें कि आपकी आवाज़ आपके कान तक पहुँच जाए। फिर आपको जो पढ़ना है पढ़े, जो दुआ करना है करें, और फिर उसके बाद अदब के साथ ऐसी हाथों को बांध करके निकल जाएं, जाली की तरफ पीठ न करें। हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला से एक वक्त के बादशाह ने पूछा था कि मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा हूं, तो मंसूर कहता है कि मैं जो है वो हुजूर के रोज़े की तरफ रुक करके दुआ करूं या पीट करके। इमाम मालिक ने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह है, यहाँ पीट कैसे की जा सकती है। पूरी कोशिश करें कि किसी भी हालत में हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस की तरफ पूरे सफ़र में कभी पुष्ट ना हो, पीट ना हो, बल्कि हमेशा अदब को मलहूज़ रखें। अब जो है वो आपने हाज़िरी दे दी तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, इसको रियाजुल जन्नह कहते हैं। ये पिस्ता कलर का जो कालीन बिछा हुआ है ना, इसको रियाजुल जन्नह कहते हैं। और ऊपर थोड़ा ऊपर माशाल्लाह, ये इसको रियाजुल जन्नह कहते हैं। तो रियाजुल जन्नह में पूरे सफ़र में कोशिश करें कि 2 रकअत नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, तो वहाँ अगर और मौका मिले मज़ीद तो अच्छी बात है। अब ऐसा हो गया है कि वो लोग यानी कि पर्दा लगा देते हैं और थोड़ा थोड़ा पब्लिक को अंदर दाखिल करते हैं, फिर निकालते जाते हैं, फिर लोगों को मौका देते हैं। तो जैसे ही वो पर्दा हटते, लोग चिल्ला करके खूब ज़ोर से भागते हैं। आप ऐसा नहीं करें, लोग भागते हैं चिल्ला करके, आप नहीं भागें। रियाजुल जन्नह में नमाज पढ़ना मुस्तहब अमल है,
اور حضور کا ادب کرنا فرض ہے، تو ایک مستحب عمل کے لیے فرض کو ترک نہ کریں، دھیرے سے ملیں، جگہ مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ، لیکن بھاگ دوڑ نہ کریں۔ اس کے بعد ہو سکے تو یہ حضور علیہ السلام کا محراب ہے، یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے کھڑے ہو کر کے، تو حضور علیہ السلام کے جہاں پیر ہوتے تھے، یہ اصل میں ترکی حکومت نے یہ حرم جو پرانا حرم ہے یہ ترکی حکومت نے بنایا ہے، اور جہاں حضور علیہ السلام کا سر انور رہتا تھا وہاں ان لوگوں نے دیوار بنا دی ہے، اور جہاں حضور کھڑے ہوتے تھے وہاں محراب رکھا، یعنی اب جو سجدہ کرے گا تو حضور کے قدموں پہ سجدہ کرے گا۔ تو یہ جگہ جو ہے وہ حضور کے قدمین شریفین یہاں رہتے تھے، تو ہو سکے تو یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں، بہت یعنی حضور کے جہاں قدم رہتے تھے وہاں آپ کو سر رکھنے کا موقع ملے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا منبر حوض کوثر پر ہے، تو منبر کے پاس بھی 2 رکعت نفل پڑھے، دعا کریں، یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مختلف ستون ہے، ستون حنانہ، ستون ابو لبابہ، ستون عائشہ، ستون سریر، یہ ستون وفود، ستون حرس، یہ مختلف ستون ہیں، اگر اللہ توفیق دے تو وہاں بھی نمازیں پڑھیں۔ یہ ستون ابو لبابہ وہ ستون ہے کہ اس کو ستون توبہ بھی کہتے ہیں، اگر کوئی وہاں پہ 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اس کو ستون توبہ کے بعد ستون ابو لبابہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ، ان سے حضور ناراض ہو گئے تھے کسی چیز پر، تو انہوں نے اپنے آپ کو اسی ستون سے باندھ دیا تھا کہ اگر حضور مجھے نہیں کھولیں گے تو میں ایسے ہی بغیر کھائے پیے مر جاؤں گا، تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کو کھولا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا، تو اس کو ستون ابو لبابہ بھی کہتے ہیں۔ پھر مسجد نبوی شریف میں بہت سی زیارتیں ہیں، جب یہ آقا علیہ السلام کا یہ روضہ اس طرف ہے، اس کے بالکل جسٹ سامنے آپ بالکل اخیر تک جائیں گے، وہاں باب صدیق ہے، تو وہی صدیق اکبر کا گھر تھا، ابھی بھی حوضہ صدیق اکبر وہاں پر موجود ہے، تو اگر آپ وہاں بیٹھیں گے تو گویا آپ صدیق اکبر کے گھر میں بیٹھیں گے۔ اس طرح اور بھی پھر صحابہ کے مکانات ہیں، لیکن وہ سب مسجد نبوی شریف کے اندر آ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کا جو روضہ اس طرف ہے، اس کے جسٹ پیچھے روضہ شریف کے کا پچھلا حصہ یہ سنہری جالی ہے، اس کے بیک سائڈ میں تو وہاں ہری جالیاں ہیں، اور وہاں پر پیتل کی جالیاں لگی ہوئی ہیں، اس کو مصلی تہجد کہتے ہیں، محراب تہجد کہتے ہیں، تو وہاں پر حضور علیہ السلام نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں، تہجد اگر پڑھنے کا موقع ملے تو بڑی سعادت۔ پھر اس کے جسٹ بہت پیچھے ایک اوٹا ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں، وہاں پہ غریب صحابہ بیٹھتے تھے، غریب صحابہ، اور وہ بھوکے رہتے تھے، حضور ان کو کھلاتے تھے، ان کے بدن پہ کپڑے نہیں رہتے تھے، حضور ان کو کپڑے عطا کرتے تھے، حضور ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کا تصفیہ فرماتے تھے، تزکیہ فرماتے تھے، وہاں پر وہ 70 کم و بیش رہتے تھے۔ اب بھی مدینہ منورہ کے اکثر فقیر رمضان شریف میں وہیں آ کر کے بیٹھتے ہیں، اس لیے جن لوگوں کو بھیک دینا ہوتی ہے اب بھی یعنی وہ سلسلہ صفہ پر فقیروں کا جاری ہے۔ میں بھی جاتا ہوں تو تھوڑی دیر کا وقت نکال کر، حالانکہ وہ تھوڑا سا اونچا ہے لیکن اس پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مدینہ منورہ کا فقیر سمجھ کر وہاں پورے سفر میں ایک مرتبہ 2-4 منٹ کے لیے ضرور بیٹھ جاتا ہوں کہ یہاں حضور کے غریب صحابہ بیٹھتے تھے، منگتے بیٹھتے تھے، تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہتا ہوں حضور اس وقت کے غریبوں کو نوازتے تھے، ایک غریب اور آیا ہے، ادھر بھی نظر فرما دے۔ تو آپ بھی جائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھیں اور پڑھ کر کے حضور سے کہیں یا رسول اللہ غریب آیا ہے، غریب پرور آ کر نظر کرم فرما دیں۔ تو جیسے صفہ کے غریبوں کو نوازتے تھے انشاءاللہ آپ کو بھی نوازیں گے۔ اور وہ بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کہاں اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ عورتوں کو موقع ملتا ہے روزانہ صبح کے وقت اور روزانہ رات کے وقت، عورتیں بھی حاضری دے سکتی ہیں، اور وہ ان کے لیے بھی ریاض الجنہ کھولا جاتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں عورتیں جاتی ہیں تو بہت چلاتی ہیں، بہت چلاتی ہے، ان کے چلانے کی آواز پورے حرم میں گونجتی ہے، اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہاں تو روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، یہاں دوسروں کو دیکھ کر انہوں نے بھی چلانا شروع کر دیا۔ آپ نہیں چلائیں، ریاض الجنہ میں جگہ نہیں ملتی ہے، نہ ملے،
ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، حضور کا ادب کرنا فرض ہے۔ اس لیے اگر آپ کو نئی جگہ ملتی نہیں جائے، الحمدللہ یہ صرف آپ کو سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حاضری نصیب فرماتا ہے کہ میں کوشش ہی نہیں کرتا کہ ریاض الجنہ میں جاؤں، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ میں جہاں ہوں مجھے حضور دیکھ رہے ہیں، نواز رہے ہیں، کیونکہ آواز نکال کے لڑ بھیڑ کر دھکا بکی کر کے جانے سے اچھا ہے کہ جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ اگر آرام سے جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ حالانکہ پہلی مرتبہ جانے میں شوق رہتا ہے، لیکن اگر آپ آرام سے بھی جائیں تو آپ کو انشاءاللہ وقت مل جائے گا، جگہ مل جائے گی، لیکن دھکا بکی چیخ پکار نہ کریں۔ عورتیں بہت چلاتی ہے، اور یہ ایک بات اور اہم خاص بات جس کو کہنا چاہتا تھا لیکن ذہن سے نکل گئی تھی، اس کو زور دے کے کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے لیے آپ کے ایمان کا واسطہ، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ایسے جھانکتے ہیں اندر۔ آپ کی جرت ہے، آپ حضور کے گھر میں جھانک رہے ہیں، آپ کون ہیں، میں کون ہوں؟ جہاں جبریل پروں کو سمیٹ کر آتے ہیں وہاں آپ جا کے اندر جھانک رہے ہیں۔ جھانکنا بے ادبی، حضور فرماتے ہیں جو تمہارے گھر میں جھانکیں اس کی آنکھ پھوڑ دو، اس کی آنکھ میں نیزہ ڈال دو، تم پہ کوئی جو ہے وہ جرم نہیں ہے۔ حضور کو جھانکنا بہت برا تھا۔ جس طریقے سے ظاہری حیات میں حضور کے احکام تھے، آج بھی حضور کے احکام وہی ہے، اس لیے اندر نہ جھانکے۔ اور اب تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ ویڈیو کالنگ چالو کر دیتے ہیں اور سنہری جالوں کے سامنے کھڑے، لے لے تے بھی دیکھ لے، سلام کر لے۔ ارے کیا ہے یہ، کیا ہے یہ؟ آپ حضور کی بارگاہ کے اندر ویڈیو کالنگ کر کے اس کو کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ؟ کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سیلفی لے حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے یوں سیلفی لے رہے ہیں، اس لیے آپ آئے تھے؟ ارے وہاں تو سانس روک کر حضرت بایزید بستامی، جن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ولیوں میں اللہ نے، ولیوں میں حضرت جنید کو وہ مرتبہ عطا، حضرت بایزید کو مرتبہ عطا کیا ہے کہ جو جبریل علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں ہی مرتبہ عطا کیا، وہ مرتبہ اللہ نے حضرت بایزید کو ولیوں میں عطا کیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی جب بارگاہ رسالت میں کھڑے ہوئے تو ایک سیکنڈ کھڑے ہو کر آپ ہٹ گئے، پھر نکل گئے، کہا بایزید حضور سے اتنا عشق کرتا ہے اور ایک لمحے کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور پھر ہٹ گئے؟ کچھ دیر تو کھڑے رہتے حضور کی بارگاہ میں۔ حضرت بایزید کہتے ہیں جتنی دیر تک اپنی سانس روک سکتا تھا بس اتنی دیر تک میں کھڑا رہا، حضور کی بارگاہ میں سانس لینے کو بھی میں بے ادبی سمجھتا ہوں، اس لیے میں وہاں سانس نہیں لے سکتا۔ یہ ادب تھا۔ لوگ سیلفی لیتے ہیں، ویڈیو کالنگ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو یہ جالیاں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اعمال برباد نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ وہاں روضے انور کو پیٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہاں فوٹو لیے جاتے ہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نیک توفیق دے، لوگوں کو اچھی توفیق دے۔ گنبد خضرا کی طرف پشت کر کے، آپ نے تاج محل سمجھا ہے گنبد خضرا، لوگوں نے تاج محل سمجھا ہے؟ سوچیں تو صحیح، ہم وہاں پکنک کے لیے گئے ہیں، کس لیے گئے؟ اس لیے اپنی جہنم اپنے سر پر نہ ڈالیں، عذاب مول نہ لیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا مزار اقدس بننے سے پہلے جب نخلستان سے گزرے تو آپ نے گردن جھکا لی اور آپ تخت سے نیچے اتر گئے۔ کسی نے کہا آپ یہاں تخت سے نیچے کیوں اترے؟ کہا یہاں آخری نبی کا مزار بننے والا ہے، ابھی مزار نہیں بنا تو یہ ادب ہے۔ آپ سوچو آج تو حضور علیہ السلام کا مزار اقدس بن چکا ہے، حضور یہاں جلوہ فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر آتے تھے تو منہ میں پتھر رکھ کے آتے تھے تاکہ آواز بلند ہو، یہ سب کیفیت ہوتی تھی۔ تو یہ حاضری کا، لیکن یہ کہ موبائل کا استعمال سنہری جالیوں کے سامنے نہیں کرے۔ ایک اور ادب، لوگ کیا کرتے ہیں، کتاب لے کے جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر کے پڑھنے لگتے ہیں۔ حضور کی جالیوں کے سامنے کتاب لے کر بھی نہ پڑھیں، بغیر دیکھے جتنا پڑھ سکتے اتنا پڑھیں۔ اب دیکھ کر آپ کو پڑھنا ہے نا، دیکھ کر پڑھنا ہے، تو ایسی صورت میں آپ پیچھے جائیں، کہیں بھی جائیں حرم میں، اور وہاں جا کر کے آپ پڑھیں۔ حضور کی جالیوں کے سامنے جب آپ کھڑے رہیں گے تو آپ کتاب کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ آپ ادب کے ساتھ جتنی دیر تک کے اپنے انداز میں درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں الفاظ نہیں دیکھے جاتے بلکہ وہاں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ یہ حاضری کا طریقہ میں نے آپ کو مختصر بتایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ حضرات مسجد نبوی شریف میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، عبادتیں کریں، نمازیں پڑھیں۔ مسجد نبوی شریف میں 2 رکعت کا ثواب ایک مقبول حج کے برابر ہے۔ مسجد نبوی شریف میں 2 رکعت کا ثواب ایک مقبول حج کے برابر ہے، اور جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں تاکہ آپ کو اتنے حج کا ثواب ملے۔
پھر ہو سکے تو مسجد قباء جائیں۔ مسجد قباء وہ مسجد ہے کہ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلی مسجد کی بنیاد جو اپنے ہاتھ سے رکھی وہ مسجد قباء ہے۔ وہاں 2 رکعت نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ توفیق دے تو جو ہے وہ شہدائے احد کی بارگاہ میں جائیں۔ آقا فرماتے ہیں شہدائے احد کی بارگاہ میں قیامت تک جو لوگ آتے رہیں گے اور سلام کریں گے تو قیامت کے دن شہدائے احد ان کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ ان کی بارگاہ میں حضور کے چچا ہیں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی، ان کی بارگاہ میں آپ حاضری دیں۔ اور مصعب ابن عمیر ہیں اور جملہ شہدائے احد ہے۔ اللہ نے ان کے لیے قرآن میں نازل فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کے لیے یہ آیت آئی ہے۔ اور پھر ان کے بعد ہر شہید کے لیے اس کی برکتیں عام ہے، لیکن خاص ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے شہدائے احد کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو مزید زیارتیں کریں۔ مسجد جمعہ ہے جہاں پر حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ پھر مسجد قبلتین ہے۔ مسجد قبلتین مطلب 2 قبلوں والی مسجد۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے۔ اصل یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام ایک قبیلے میں تشریف لے گئے۔ اس قبیلے میں حضور گئے تو وہاں جانے کے بعد وہ یہودیوں کی بستی تھی۔ اس یہودیوں کی بستی میں قبیلہ بنو سلیم، وہ یہودیوں کی بستی تھی۔ نماز کا وقت ہوا، ظہر کی یا عصر کی نماز تھی، نماز کا وقت ہوا، حضور مسجد کی طرف بڑھے تو پیچھے پیچھے ایک صحابی تھے، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ حضور نے کہا تیرا چہرہ کیوں اترا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جب تشریف لا رہے تھے آپ کی آمد کی اطلاع یہاں کے یہودیوں کو ملی تو انہوں نے تانا دیا کہ تمہارے نبی تو نیا دین لے کر آئے اور پرانا قبلہ استعمال کرتے ہیں، ہمارا قبلہ۔ انہوں نے کیا کہا ہمارا قبلہ، یعنی حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ گئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے حضور نماز پڑھتے تھے۔ اصل میں اس پر بہت تحقیقی باتیں لوگوں نے کی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، مکے میں تھے جب بھی حضور بیت المقدس کی طرف ہی رک کر نماز پڑھتے تھے، اصل بات یہ ہے۔ لیکن یہ بات ظاہر نہیں ہوئی۔ کیوں ظاہر نہیں ہوئی؟ کہ حضور علیہ السلام مکے میں تھے تو اس انداز سے کھڑے رہتے تھے کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں ایک ہی سمتوں میں ہوتا تھا، اس لیے لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں ہو سکی۔ یہ بڑا دقیق سا باریک سا نکتہ ہے جو ہمارے صوفیہ نے آج سے 900 سال پہلے بیان کیا۔ یہ آج کی نئی بات نہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کو یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ امین القادری کچھ یہ نئی نہیں ہے، 900 سال پرانی ہے یہ۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی نظروں سے گزر جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی نظروں سے گزر جاتی ہے۔ کبھی نظروں سے گزر جاتی ہے اور کبھی نظروں سے گزر جاتی ہے۔ جو گزر جاتی ہے آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا اور جو نظروں سے گزر جاتی ہے وہ نظروں میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جب کرم ہوتا ہے تو پھر وہ آقاؤں کا کرم ہی کرم ہے۔ تو حضور نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس بھی ہوتا تھا اور کعبہ بھی ہوتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے نماز پڑھتے تھے، لیکن اصل قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس شروع سے، اسی لیے اس کو قبلہ اول کہتے ہیں۔ اب اس کو ہم قبلہ اول بھی کہتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور مکے میں کعبے کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اگر حضور مکے میں کعبے کی طرف پڑھتے تھے اور مدینے میں بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے تو پھر وہ قبلہ اول کیسے ہو گیا؟ پھر وہ قبلہ اول کیسے ہو گیا؟ قبلہ اول کا مطلب ہوا نا پہلا قبلہ۔ تو جب مکے میں کعبہ قبلہ تھا تو پھر وہ قبلہ اول کیسے ہوا؟ تعمیر کے اعتبار سے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ پہلے فرشتوں نے حرم تعمیر کیا، کعبہ تعمیر کیا، پھر بیت المقدس تعمیر کیا۔ اب اگر لے لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے ہے، سلیمان علیہ السلام نے تو بعد میں تعمیر کیا۔ تو پتہ چلا یہ کہ اب میں آپ اس میں الجھے نہیں ہیں، میں صرف آپ کو ایک جو اصل بات عشق کی بتانا چاہتا ہوں، اہمیت وہ یہ ہے کہ حضور نے مکے میں بھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا، لیکن یہ پردہ اس وقت تو اٹھ گیا جب حضور مدینہ منورہ پہنچے، کیونکہ مدینہ منورہ میں قبلہ جو تھا وہ جنوب کی طرف تھا، یعنی کعبہ جنوب کی طرف تھا اور بیت المقدس شمال کی طرف تھا۔ اب دونوں مخالف سمت میں تھے، وہاں تو ایک ہی سمت تھی، اب یہاں مخالف تھی، تو حضور نے قبلے کی یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ اب رخ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو یہودیوں کو جو وہ
ان کی عجیب سی کیفیت ہونے لگی، وہ جلنے لگے اور تانا دیا کہ تمہارے نبی تو نیا دین لے کر آئے اور قبلہ وہی ہمارا پرانا استعمال کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہہ دیا حضور سے، حضور نماز کے لیے جا رہے تھے، توجہ، نماز کے لیے جا رہے ہیں، صحابی نے کہہ دیا، اب کہہ دیا، حضور کے کان میں بات پہنچ گئی، اب کان میں بات پہنچی اور وہی بات دل میں رہ گئی۔ یہ کیا تانا دیتے ہیں میرے صحابہ کو کہ دین نیا اور پرانا وہی، قبلہ وہی پرانا۔ تو حضور نے اسی حالت میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی، اور نماز شروع ہوئی، اور شروع نماز میں حضور کو وہی تانا یاد آ گیا، وہی تانا یاد آیا، حضور نے نگاہیں اوپر اٹھا لی، تانا یاد آیا، نظریں اوپر اٹھ گئی، ایک رکعت ہوئی، پھر نظریں اوپر ہو گئی، دوسری رکعت ہوئی اور نظریں اوپر اٹھتی ہے نیچے ہوتی ہے، کیوں؟ حضور اللہ کے ادب میں نظریں اوپر اٹھاتے ہیں پھر نیچے کرتے ہیں، پھر اوپر اٹھاتے ہیں پھر نیچے، حضور زبان سے کچھ کہہ نہیں رہے، استانا دل میں جو وہ اذیت پر پہنچا رہا ہے۔ ابھی 2 ہی رکعت ہوئی ہے کہ اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل سدرہ کا وقت نہیں ہے، اب وقت تو آیا ہے محبوب کے رخ انور کو تکنے کا، اور جاؤ اور جا کر محبوب سے کہہ دو، صرف تو نے نہیں تکنا حضور کا چہرہ، بلکہ اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے میرے پیارے محبوب، ہم بار بار تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں، یعنی دنیا کچھ دیکھ رہی ہو، ہم تو تیرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی بار بار تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر کیا کہا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پہلے فرمایا قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب تیرا دل جدھر چاہے، ابھی اب کعبے کی قید نہیں لگائی، اللہ نے کعبے کی قید نہیں لگائی، بلکہ کیا فرمایا؟ تیرا دل جدھر چاہے تو ادھر مڑ جا، ہم اسی کو قبلہ کر دیں گے۔ پھر بعد میں مسجد حرام کا ذکر کیا گیا، یعنی محبوب آپ کی جو خوشی ہے، فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کرو ادھر اللہ کا جلوہ موجود ہے۔ اللہ کو مشرق و مغرب سے کیا ہے؟ اللہ کو مشرق و مغرب سے کیا ہے؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے تو جدھر رخ کرے ہم اسی کو قبلہ کر دیں۔ اب 2 رکعت ہوئی، 2 رکعت باقی ہے، اللہ نماز تو پوری ہونے دے، تیری نماز ہو رہی ہے، نماز تو پوری ہونے دے۔ تو گویا کہ مشیت کی طرف سے جواب آئے گا، میری نماز بعد میں ہوگی، پہلے میرے محبوب کی مرضی پوری ہوگی۔ دیکھو یہ حضور ہمارے نبی کی شان ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے قبلہ بدلتا ہے، نبی کے چاہنے سے قبلہ بدلتا ہے، یہ شان رسالت ہے، حضور کی شان ہے۔ جاؤ مسجد قبلتین دیکھو اور میرے نبی کی شان کا اندازہ کرو۔ لیکن اب ہوا کیا؟ اب کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کھڑے تھے جنوب کی طرف، حضور علیہ السلام کھڑے تھے شمال کی طرف، اور کعبہ کدھر تھا؟ جنوب کی طرف۔ بھائی جو نمازی تھے تو ایسا ہو گیا ہوگا کہ جو لوگ آگے کی صف میں تھے وہ ہو گئے پیچھے، اور جو تھے پیچھے وہ ہو گئے، کیونکہ صف پلٹ گئی۔ لیکن امام کو تو آگے جانا تھا، امام کو تو حضور علیہ السلام تو چل کر گئے ہوں گے نا، تبھی تو حضور آگے گئے۔ حالت نماز میں حضور نے قبلہ بدل دیا، بلکہ پھر اور کیا ہوا؟ ادھر نماز ہو گئی پوری، قبلہ بدل گیا۔ ایک صحابی نکلے جنہوں نے یہاں نماز پڑھی، اچھا وہ بھی کتنے خوش نصیب تھے کہ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت کعبے کی طرف، یعنی وہ بھی بڑے شان والے لوگ تھے نا صحابہ۔ اب ایسی نماز قیامت تک کون پڑھے گا، اور جو پڑھے گا ہوگی بھی نہیں نماز، لیکن وہ صحابہ کی نماز تھی۔ اب یہ نماز ہو گئی، ایک صحابی جا رہے تھے، دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کہا ارے حضور نے قبلہ بدل دیا ہے، حضور نے قبلہ بدل دیا ہے، اب بیت المقدس کی بجائے کعبہ قبلہ ہو گیا ہے۔ ان صحابہ نے یہ بھی نہیں دیکھا بولنے والا کون ہے، حضور کے حوالے سے بول رہا ہے، انہوں نے بھی حالت نماز میں قبلہ تبدیل کر دیا، حضور نے قبلہ بدلا۔ تو یہ منظر جہاں ہوا تھا وہ مسجد قبلتین اب بھی مدینہ منورہ موجود ہے، آپ جائیے گا دیکھیے گا، ابھی بھی دروازے کے اوپر مصلی بنا ہوا ہے کہ یہاں اس طرف رخ ہو رہا تھا، مسجد قبلتین ہے۔ پھر مسجد غمامہ ہے، مسجد غمامہ، مسجد غمامہ کیا ہے؟ جب مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما۔ ابھی حضور کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ حضور کی چہرے اقدس کے صدقے میں بارش کا نزول ہوا، اس کا نام مسجد غمامہ پڑ گیا۔ جب بارش خوب ہوئی نا، خوب بارش ہوئی، دیکھو لوگ کہتے ہیں یہ
اشعار لکھ لکھ کر کے زبردستی ترنم میں پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اب سنیے، بات یہ ہوئی کہ مسجد میں حضور، ابھی تک اس مسجد کا نام غمامہ نہیں تھا، لیکن ایک صحابی نے اٹھ کے کہا حضور مویشی مر رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ گئی ہے، نالے سوکھ گئے، بارش بند ہو گئی، حضور دعا کریں بارش ہو۔ حضور نے دعا کی اور بارش ہو گئی۔ جب بارش خوب جل تھل ہوئی نا تو آقا کریم نے مسکرا کے کہا بارش ہو رہی؟ ہاں رسول اللہ بہت ہو رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ کسی کو وہ شعر یاد ہے، وہ شعر جو حضرت ابو طالب نے میری نعت میں لکھا تھا، کسی کو یاد ہے؟ سب نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہمیں نہیں یاد ہے۔ تو مولا علی کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یاد ہے میرے ابا کا وہ شعر۔ حضور نے کہا آپ پڑھ کے سناؤ وہ شعر جو ابو طالب نے میری شان میں کہا تھا۔ پھر حضرت مولا کائنات کھڑے ہوئے اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھ کر کے پڑھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اور یہ شعر حضرت ابو طالب نے حضور کی نعت کے طور پہ کہا تھا۔ کیا تھا؟ وہ سفید نورانی چہرے والے، وہ گورے گورے چہرے والے جن کے رخ انور کے صدقے میں باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور یہ یتیموں کا اور بیواؤں کا سہارا ہے، پناہ گاہ ہے، مامن ہے یہ۔ تو جب یہ شعر حضرت ابو طالب کے حضرت مولا کائنات نے پڑھا تو حضور کا چہرہ ایسے کھل اٹھا جیسے گلستہ میں گلاب کھلتا ہے بہاروں میں، یا ایسے کھل اٹھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد غمامہ، اس کی بھی زیارت کیجئے گا۔ پھر جنگ خندق جو کھودی گئی تھی وہاں سڑکیں بن گئی ہیں، لیکن وہاں بھی جائیں زیارت کریں۔ ایک غار ہے، اس کو غار سجدہ کہتے ہیں۔ امت کی یاد میں حضور علیہ السلام نے وہاں 3 راتوں تک سجدہ کیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہے تھے، نہر جاری ہو گئی تھی۔ اس طرح سے حضرت سلمان فارسی کا باغ تھا، اب وہ باغ ختم کر کے وہاں پہ مارکیٹ بنا دیا گئے۔ آپ وہاں جائیں گے وہ مال وغیرہ بن گئے ہیں، تو وہاں سلمان فارسی کا باغ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بہت ساری زیارتیں ہیں، اور ایک اہم زیارت جسے جنت البقیع کہتے ہیں۔ بقیع شریف میں 10,000 کم و بیش صحابہ کے مزارات موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو بقیع والوں کو سب سے پہلے اپنے ساتھ لوں گا، پھر جنت المالا والوں کو اپنے ساتھ لوں گا، اور پھر ہم میدان محشر جائیں گے۔ تو بقیع والے قیامت کے دن حضور کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ بقیع نصیب فرمائے۔ 10,000 صحابہ کے مزارات ہیں اس میں، اور بے شمار اولیاء کے مزارات ہیں اس میں۔ اسی میں حضرت دائی حلیمہ ہے، اسی میں حضرت عباس ہے، اسی میں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ حضور کی چچی ہے، اسی میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزار ہے۔ امام حسن پاک، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، ان سب کے مزارات ایک ساتھ ہیں۔ اور لیکن پہلے وہاں گنبد بنے ہوئے تھے، 1924 سے پہلے تک گنبد تھے، گنبد شہید کر دیے گئے، لیکن اب بھی گنبد کے نشانات دیواریں وہاں نظر آتی ہیں۔ ایک ساتھ مزارات ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے حضرت عثمان غنی کا مزار بھی ہے، اما عائشہ صدیقہ ہے، حضرت ام سلمہ ہے، میمونہ، حضرت ام سلمہ ہے، حضرت ام حبیبہ ہے، اور حضرت زینب ہے، اور حضرت سودا ہے۔ اس طریقے سے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے مزارات ایک ساتھ ہے۔ حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، تینوں شہزادیوں کے مزارات ایک ساتھ ہے۔ حضرت امام مالک، امام نافع، ان کا مزار ایک ساتھ ہے، لیکن اندر نہ جائیں اس لیے کہ وہاں پر بہت سارے صحابہ کے مزارات کو شہید کر کے اسی کے اوپر روڈ بنا دیا گیا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ اندر جانے سے صحابہ کی قبروں پر آپ کے پیر پڑے، تو آپ حضرات وہیں تک جائیں جہاں تک کہ صحابہ کے مزارات آپ کو جالیوں سے نظر آئیں، وہیں سے فاتحہ پڑھیں اور سلام کریں اور لوٹ جائیں۔ اور پھر بہت لوگ اندر تک جاتے ہیں بلا ضرورت، اندر جانے کے لیے ہمارے علماء نے منع کیا ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں کسی صحابی کے مزار پہ پیر پڑ گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، اس لیے وہاں سے باہر سے فاتحہ پڑھ لیں۔ جالی دکھتی ہے، جالیوں سے مزارات بھی نظر آتے ہیں، وہاں سے فاتحہ پڑھ لیں۔ اس طریقے سے اور بھی بے شمار زیارتیں ہیں، وہاں پر زیارت کرانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، بلکہ وہاں ایک باغ ہے، عام طور پہ وہاں کم لوگ جاتے ہیں، لیکن اگر کوشش کریں گے تو آپ کو زیارت کرانے والے لے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم
بنو قینقا ایک یہودیوں کا جو ہے وہ قبیلہ تھا، وہاں آقا تشریف لے گئے تو کسی یہودی نے حضور کے ساتھ بدتمیزی کی تو آقا اتنے جلال میں آ گئے کہ اس جلال کا اثر اونٹنی پر ظاہر ہوا، وہ اونٹنی جہاں قدم رکھتی تھی اس کے قدم کا نشان پڑ جاتا تھا، تو وہ اونٹنی نے جہاں قدم رکھے تھے اس کے قدم کا نشان، 2 قدم کے نشان آج بھی موجود ہے اس باغ کے اندر، تو آپ اس کی بھی زیارت کریں، حضور کا بڑا آج بھی وہ زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو قبول فرمائے، حاضری کو قبول فرمائے، جب تک مدینہ منورہ میں رہیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، کم سے کم قرآن مقدس ایک ختم کرنے کی کوشش کریں، درود شریف اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ درود کے رنگ میں رنگ جائیں آپ، اور اپنے لیے پوری امت کے لیے شفاعت مانگے، کم سے کم حضور کی بارگاہ میں مواجہ اقدس پہ 2 مرتبہ حاضری، کم سے کم 2 مرتبہ حاضری ضرور دیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے